لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. صلوات بجمر محمد وآل عزیزان گرامی، سب سے پہلے آج کی اس بابرکت شب کی مناسبت سے، شب ولادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں، امام ہشتم کے چاہنے والے اس دنیا میں ہیں، ان سب کی خدمت میں، اور خاص طور پر امام زمانہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کے جد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. زیادہ وقت نہیں لینا ہے، اور ظاہر وقت کم ہے، اسی وجہ سے بعض ہمارے مومنین جو پیش کرنا چاہتے تھے، منظوم نظران عقیدت بارگاہ مولا میں پیش کرنا چاہتے تھے، خائی کی گئی ہے، کیونکہ ایک اور پروگرام ابھی ہے، لہذا لوگوں کو وہاں شرکت کرنا ہے، مجھے بھی وہاں پہنچنا ہے، لہذا مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. سورہ مبارکہ توبہ کی 72 نمبر آیت اس وقت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ وعدہ کرتا ہے مومنین اور مومنات سے ان باغوں کا کہ جن کے نیچے نہریں جانی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وجنات ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنات عدن میں یعنی ہمیشہ باقی رہنے والے ان باغوں میں پاک و پاکیزہ مکانوں کا وعدہ کرتا ہے پروردگار مومنین اور مومنات سے. یہ وعدہ کرنے کے بعد کہ مومنین اور مومنات سے جنت کا اور بہشت کا وعدہ پروردگار نے کیا کہ تمہیں جنت دی جائے گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں تمہیں پاک و پاکیزہ گھر دیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر. یہ نعمتیں اپنی جگہ، یہ فضیلت اپنی جگہ، یہ انعام اپنی جگہ کہ تمہیں جنت ملے گی، جنت میں ہمیشہ رہو گے، جنت میں تمہارے پاک و پاکیزہ مکان ہوں گے، ایسی جنت میں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جاودہ ہے. لیکن ان سب سے بڑی ایک نعمت ہے، اور وہ ہے رضائے پروردگار، ورضوان من اللہ اکبر. لیکن ان سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. اصل یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے بڑی کامیابی. کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان جنت پہنچ جائے، توجہ چاہوں گا آپ کی، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ انسان جنت پہنچ جائے. جنت پہنچ کے رضائے الہی مل رہی ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے، اور یہ اصل کامیابی ہے. جنت اس لیے کامیابی ہے کیونکہ جنت ملے گی ہی ان کو جن سے اللہ راضی ہو جائے. لہذا خود جنت، توجہ چاہوں گا آپ کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود جنت جو ہے
وہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. خود جنت اس لیے ہمارا مقصد ہے کہ جنت کے ذریعے جو ہے وہ رضائے پروردگار حاصل ہوگی. جنت اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار ہم سے راضی ہے, پروردگار ہم سے خوشنود ہے, پروردگار نے ہمیں اپنی رضا عطا کر دی. توجہ چاہتا ہوں. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی مرضی کو تلاش کرو, اللہ کی رضا کو تلاش کرو, اللہ کی رضا کے سلسلے میں کوشش کرو. اور اگر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی اور وہ راضی ہو گیا تو جنت تو ملنی ہی ہے, جنت تو آپ کو ملنی ہی ہے. فارسی میں ایک مثال دی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ صد اگر آمد نود ہم پیشے ماس. جس کی جیب میں 100 روپے ہوتے ہیں اس کے پاس 90 روپے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی جیب میں اگر 100 روپے کا نوٹ ہے اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ 90 روپے ہیں آپ کے پاس, آپ بے جھجک کہیں گے کہ ہاں 90 روپے تو ہیں ہی ہیں. کامن سینس کی بات ہے, بہت آبویس بات ہے کہ 100 روپے ہیں تو 90 تو قطعاً ہیں. ہاں 110 نہیں ہے, 100 ہے تو 90 ہے. نہیں, اگر 100 مل گئے آپ کو تو اس کے نیچے والا تو سب کچھ موجود ہے. اب 90 ہے, 80 ہے, 70 ہے, 60 ہے, جتنا اس کے نیچے جائیں گے وہ سب موجود ہے. تو عزیزان گرامی بالکل وہی معاملہ رضائے پروردگار کا ہے کہ اگر رضائے الہی حاصل ہو گئی تو پھر جنت بھی مل جائے گی, باغ جنت بھی مل جائیں گے, جنت میں گھر بھی مل جائے گا, جنت کے مقامات بھی مل جائیں گے. ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی جنت کی لالچ میں نہ پڑے انسان. مومن کی بات کر رہا ہوں, مومن کا معیار اس سے بلند ہونا چاہیے کہ وہ جنت کے در پہ ہو, جنت کی فکر میں ہو. نہیں, جنت سے اوپر سوچے وہ, اور جنت سے اوپر اٹھ کے کیا سوچے؟ امام رضا علیہ السلام کا ماننے والا رضائے پروردگار کے بارے میں سوچے. جنت کی فکر اس ذہن سے نکال دے. اس مولائے کائنات کا ماننے والا جو یہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے ڈر سے کی ہے, تجھے لائق عبادت اور لائق شکر پایا تو تیری عبادت کی. اس علی کے ماننے والے کا بھی شیوا یہی ہونا چاہیے, اس کا بھی معیار اتنا ہی بلند ہونا چاہیے کہ وہ نہ جنت کی لالچ میں اللہ کی بندگی کرے, نہ جنت کی نعمتوں کی لالچ میں اللہ کی بندگی کرے, نہ یہ سوچے کہ مجھے جنت میں کیا ملے گا, ان کو بھول جائے. صرف یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو آپ یقین کریں کہ جنت بھی حاصل ہو جائے گی اور جنت کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں گی. وہی مثال جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ صد کرامت نود ہم پیشے ماس. بہرحال وقت سے جلدی بس عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں 2-4 باتیں اور گزارش کرنی ہے, اور معذرت اگر میں جلدی بول رہا ہوں تو اس کے لیے بھی معذرت اس لیے کیونکہ وقت کم ہے. اب دیکھیں آپ, میں چاہوں گا کہ چونکہ امام رؤوف کی ولادت ہے, 8ویں امام علیہ السلام کا لقب امام رؤوف ہے, امام مہربان. ویسے تو سارے امام بے حد مہربان ہیں, ہر امام مہربان ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کچھ مہربانی کے ایسے جلوے نظر آئے ہوں گے آپ کی ذات سے آپ کو امام رؤوف کہا جاتا ہے, ورنہ سارے امام رؤوف ہیں, سارے امام مہربان ہیں. اور ایک اور آپ کا لقب ہے, آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے. اب آپ سوچیں آل محمد علیہ السلام میں کون ایسا ہے جس کے پاس علم نہ ہو, کون ایسا ہے جو عالم نہ ہو؟ سب عالم ہیں. اور یہی تو بات ہوتی ہے کہ جب سب عالم ہوں اور ان میں کسی ایک کو عالم کہا جائے, اندازہ ہوتا ہے. جب سب صادق ہوں, سب سچے ہوں, ان میں سے کسی ایک کو صادق کہا جائے. سب کاظم ہوں مگر ان میں سے کسی ایک کو کاظم کہا جائے. سب رضا ہوں, سب راضی ہوں اللہ کی مرضی پہ, مگر کسی ایک کا لقب رضا پڑ جائے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپس میں کوئی کمی ہے, ایک زیادہ ہے اور دوسرا کم ہے. نہیں, بات وہی ہے کہ جب کسی ایک سے ایک صفت زیادہ ظاہر ہوتی ہے, زیادہ جلوہ گر ہوتی ہے, جلوہ نما ہوتی ہے, تو لوگ اس لقب سے یاد کرنے لگتے ہیں. بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. آپ کو عالم آل محمد بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ 8ویں امام علیہ السلام نے بہت سی ڈیبیٹس کی ہیں اپنے زمانے میں. اگر جائیں آپ تاریخ کو دیکھیں 8ویں امام علیہ السلام کی, میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ 8ویں امام علیہ السلام نے بہت سے مناظرے کیے ہیں یہودیوں سے, عیسائیوں سے, دوسرے مذہب سے. بہترین مناظرے کیے ہیں جو آج تاریخ کی کتابوں میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں. اور ان مناظروں میں کس طرح سے امام رؤوف نے حقانیت اسلام اور حقانیت مذہب شیعہ کو ثابت کیا ہے.
اور وہ بادشاہ وقت مامون وہ بھی حیرت زدہ رہتا تھا کس طرح امام گفتگو فرماتے تھے. ایک چھوٹا سا اشارہ آپ کی خدمت میں کر دوں اس مناظرے کا. باتیں بہت سی سوچی تھی لیکن وقت کم ہے اس لیے نہیں عرض کر سکوں گا. عیسائیوں سے مناظرہ ہو رہا ہے 8ویں امام علیہ السلام کا. امام رضا علیہ السلام نے کس انداز سے مناظرہ کیا آپ غور کریں. چونکہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ وآلہ السلام ہم بھی مانتے ہیں ان کو نبی مانتے ہیں پروردگار کا, اور کسی کو اس بات کا ذرہ برابر حق نہیں ہے, میں جوانوں سے عرض کر رہا ہوں, کسی کو اس بات کا ذرہ برابر حق نہیں ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک کی بھی ذرہ برابر توہین کرے. اور اگر کوئی ذرہ برابر توہین کرتا ہے یا اس کا انداز توہین والا ہوتا ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ ایک کا انکار اور ایک کی توہین سب کی توہین ہے. ایک کا انکار سب کا انکار ہے اور ایک کی توہین سب کی توہین ہے. اسی لیے میں نے دیکھا ہے مراجع اعظام کو جب گفتگو کرتے ہیں انبیاء کرام کی اور خصوصاً انبیاء اولو العزم کا نام لیتے ہیں تو کس احترام سے لیتے ہیں. جناب موسیٰ علی نبینا علیہ وآلہ السلام, حضرت موسیٰ نبی, ہمارے نبی, ان پر اور ان کی آل پر ہمارا درود و سلام ہو. اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا نام لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے علماء کرام کس ادب سے نام لیتے ہیں انبیاء کرام کا, اور یہی ہونا بھی چاہیے. جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اس ادب کی ہمیشہ رعایت کریں. اور یاد رکھیے گا کبھی بھی مجھ جیسا کوئی ادنا سا خطیب آئے اور وہ جوش خطابت میں آ کر کے اس انداز سے گفتگو کرے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے کہ انبیاء کرام کی توہین محسوس ہو, تو ضرور اس سے پوچھیے گا کہ کیا یہ انداز گفتگو مناسب تھا. البتہ ممبر پہ نہیں, جب وہ نیچے آئے تو ضرور سوال کیجیے گا اس سے کیا یہ انداز گفتگو انبیاء کی شان میں مناسب ہے, کیا اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ انداز گفتگو جو ہے وہ اسلام کا شیوا ہے. بہت توجہ چاہوں گا آپ کی. بہرحال تو اب گفتگو ہو رہی ہے, مناظرہ ہو رہا ہے, عیسائی موجود ہیں, اور اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام جن کو ہم بھی مانتے ہیں نبی خدا مانتے ہیں اور وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں اور ٹرینٹی کے قائل ہیں, تثلیث کے قائل ہیں. گفتگو ہو رہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی. امام رضا علیہ السلام نے تعریف شروع کی کہ ایسے نبی تھے, ایسے نبی تھے, بہت پرہیزگار تھے, بہت اچھے نبی تھے, مثلا تعریفیں جو بھی. تعریف کرتے کرتے ایک بار کہتے ہیں کہ لیکن بس ایک کمی تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, ایک کمی تھی ان کے اندر. کیا؟ اب عیسائی سارے چونک گئے کہ اب تک تو اتنی تعریفیں کی ہیں اور اب کہتے ہیں ایک کمی تھی. کہاں بس اتنی سی کمی تھی کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے. دیکھ رہے ہیں یہ انداز ہوتا ہے, ڈیبیٹ سکھا رہے ہیں. کسی کو برا بھلا نہیں کہنا, کسی کو گالی نہیں دینا ہے, نہیں, آپ اس طریقے سے گفتگو کیجئے کہ سامنے والا جو ہے نا وہ خود ہی حیرت میں رہ جائے اور خود ہی پریشان ہو جائے کہ میں کیا جواب دوں. کہتے ہیں کہ بس یہ کمی تھی کہ عبادت نہیں کرتے تھے. اب عیسائی چوک گئے اور بفر گئے کہ نہیں یہ آپ نے کیسے کہہ دیا عبادت نہیں کرتے تھے. ارے سب کو پتا ہے کہ وہ ایسے عبادت گزار تھے, شب زندہ دار تھے, پوری پوری راتیں جگ کر کے عبادت کیا کرتے تھے پروردگار کی, دنوں میں روزے رکھتے تھے, بہت انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں, بہت عبادتیں کی ہیں. امام رضا علیہ السلام نے مسکرا کے سوال کیا. تو پھر ہمارا یہی تو سوال ہے کہ اگر وہ معبود ہیں تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ اگر وہ معبود ہیں تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ اور اگر وہ عبادت کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معبود کوئی اور تھا. توجہ فرمائیے آپ نے, یہ ہے انداز مناظرے کا, یہ ہے ڈیبیٹ. احترام بھی باقی ہے مد مقابل کا, اپنی بات بھی پہنچا دی. وقت نہیں ہے کہ میں اشارہ کروں بایوگرافی کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کی, لیکن یہ موقع ایسے ہوتے ہیں, جوانوں سے گزارش کروں گا جا کے ضرور ایک بار ذرا اسی بہانے جا کے, اب تو نیٹ ہے, آپ کو نیٹ پہ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, تو جا کے ذرا سے دیکھیے گا امام کی ولادت کب ہوئی ہے, والد گرامی مادر گرامی کس سن میں ولادت ہوئی ہے, کتنے سال میں آپ کو امامت ملی ہے, کتنے سال آپ کی امامت کا دور رہا ہے. 20 سال آپ نے امامت کی ہے, 35 سال کی عمر میں آپ کو امامت ملی ہے. کون کون سے آپ کے زمانے کے حکام ہیں, حاکمان وقت ہیں. 10 سال ہارون رشید ملعون کے ساتھ گزرا ہے آپ کا, 5 سال امین زبیدہ کا جو بیٹا تھا اس کے ساتھ گزرا ہے, 5 سال مامون رشید ملعون کے ساتھ گزرا ہے. مامون رشید نے آپ کو زہر دلوایا ہے. ابھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ شہادت کے موقع پہ امام رضا علیہ السلام کی جب مجلس ہوگی تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ اور اشارہ کروں آپ کی خدمت میں. بس 2-3 باتیں. دیکھیں مناظرہ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیے ایک توجہ,
مناظرہ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لیکن اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں، اپنے اصولوں اور اپنے مذہب سے سمجھوتا نہیں ہے۔ عمران صابی نام کا بہت بڑا عالم ہے، 8ویں امام کی ڈیبیٹ چل رہی ہے، ڈیبیٹ اپنے عروج پر ہے۔ عمران صابی بھی اس کنڈیشن میں پہنچ چکا ہے امام رضا علیہ السلام کے دلائل سن کر کہ دھیرے دھیرے اس کا دل پسیجنے لگا ہے، آمادہ ہونے لگا ہے، گویا کس بات کے لیے کہ قبول کر لے اسلام کو۔ اذان ظہر ہو جاتی، امام نے اس گفتگو میں جہاں گرم جوشی سے گفتگو ہو رہی ہے، بالکل گفتگو اپنے عروج پر ہے، ڈیبیٹ اپنے عروج پہ ہے، امام کھڑے ہو گئے۔ عمران صابی کہتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں ڈیبیٹ چھوڑ کر، اس بحث کو چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، جبکہ آپ کی بحث سے میں اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ ان قریب تھا کہ میں آپ کی بات مان لیتا، میں بہت متاثر ہو چکا ہوں، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، اس گفتگو کو جاری رکھیے۔ امام نے کہا نہیں عمران صابی، اب یہ گفتگو جاری نہیں رہ سکتی کیونکہ میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، سوال یہ ہے نا کہ گفتگو اور بحث اور ڈیبیٹ ہو کس بنیاد پہ رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے کہ مذہب حق کو ثابت کیا جائے۔ اب مذہب حق کا جو سب سے اہم اصول ہے اور سب سے پہلی فرض ہے نماز، اگر اس نماز ہی کو اہمیت نہ دی گئی تو پھر اس ڈیبیٹ کا فائدہ کیا ہے؟ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، جنگ جمل ہو رہی ہے، جنگ کا بازار بالکل گرم ہے، مولا کائنات مصروف جنگ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اسی جنگ کے حالت میں آتا ہے اور مولا سے کہتا ہے ہمیں بتائیے توحید کی دلیل دیجئے، بتائیے کہ خدا ایک ہے، اس کا کیا مطلب؟ کسی صحابی نے ٹوکا تجھے دکھتا نہیں ہے اتنی جنگ ہو رہی ہے، جنگ کا بازار گرم ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر بارانی ہو رہی ہے، اور تو اس میں آ کے مولا سے سوال کرتا ہے۔ مولا کائنات نے عجیب جواب دیا، قربان جائیں مولا کی ذات پہ، کہتے ہیں کہ تم کیوں اسے روکتے ہو؟ ارے ہماری جنگ ہی اسی کے لیے ہے، ہم تو لڑ ہی رہے ہیں توحید کو پھیلانے کے لیے، تو اگر اس نے دوران جنگ بھی یہ سوال کر لیا ہے تو اس کا حق ہے کہ میں اسے جواب دوں۔ صلوات بھیجیں مر محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اصولوں سے سمجھوتا نہیں ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، امام اٹھ کے چلے گئے، جب نماز پڑھ کے آئے پھر اس کے بعد بحث کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ اب یہاں سے ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ معاملہ امام کا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ کے دامن چھڑا لیتے ہیں کہ مولا کہاں اور ہم کہاں، وہ مولا تھے، وہ آقا تھے، وہ امام تھے، وہ معصوم تھے۔ نہیں ہے، ایسے ان کے سچے پیروکار گزرے ہیں جو ان کی سیرت پہ چلنا چاہتے تھے اور چل کے دکھایا ہے انہوں نے عزیزوں۔ اور زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے، بہت دور نہیں جانا ہے، جناب سلمان کے پاس نہیں لے جاؤں گا آپ کو، جناب ابوذر کے پاس نہیں لے جاؤں گا، جناب مقداد کے پاس نہیں لے جاؤں گا، ان کی ہستیاں بہت بلند ہے۔ میں ابھی آپ کو تازہ اور بالکل نئی مثال دیتا ہوں، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گزرے ہوئے۔ پیرس میں جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کیا گیا، آپ پیرس میں ہیں، آپ کے بیٹے احمد خمینی بتاتے ہیں کہ پیرس میں وہ وقت آ گیا کہ جب شاہ ایران فرار کر گیا ایران سے، گویا انقلاب اسلامی کامیاب ہو گیا اور امام خمینی کی جو محنت تھی وہ رنگ لے آئی۔ اب جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ شاہ ایران فرار کر گیا ہے ایران سے، توجہ چاہوں گا آپ کی، تو اس وقت دنیا کا سارا میڈیا، جتنے بڑے بڑے میڈیا چینلز تھے، سب کے سب آ گئے امام خمینی کے پاس انٹرویو لینے کے لیے کہ انٹرویو لینا ہے، دیکھیں ان کا اسٹینڈ کیا ہے، اب کیا اسٹینڈ لیتے ہیں، اب کیا پولیٹیکل اسٹینڈ ہوگا، اب آگے کیا کریں گے۔ بی بی سی اور CNN اور جتنے بڑے بڑے چینلز ہیں، تقریباً احمد خمینی بتاتے ہیں کہ تقریباً 150 پریس رپورٹرز الگ الگ پوری دنیا کے، افریقہ کے، ایشیا کے، امریکہ کے، یورپ کے جتنے بڑے بڑے پریس رپورٹرز ہیں، سب کے سب موجود ہیں، امام خمینی کے پاس آئے تھے انٹرویو لینے کے لیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جہاں رہتے تھے وہاں پر ایک کرسی پہ کھڑے تھے، انٹرویو دے رہے تھے۔ انٹرویو دیتے دیتے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا اور کہتے ہیں احمد نماز ظہر کا وقت ہو گیا کیا؟ میں نے کہا ہاں نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ امام خمینی نے کہا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 150 پریس رپورٹرز اور دنیا کے بڑے بڑے میڈیا چینلز کے کیمرے احمد خمینی کہتے ہیں ڈائریکٹ امام خمینی کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، امام خمینی انٹرویو دے رہے ہیں، اپنا بیان دے رہے ہیں۔ اتنا اہم موقع ہے، حساس موقع ہے، لیکن مجھ سے پوچھتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ کہا پھر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، امام خمینی چھوڑ کے چلے گئے وہ
سارا انٹرویو، وہ پریس کانفرنس جو ہو رہی تھی اس کو چھوڑ دیا. عجب نہیں امام خمینی سے اگر کوئی پوچھے کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا، ارے پوری دنیا آپ کو ٹیلی کاسٹ کر رہی ہے، پوری دنیا کے کیمرے آپ کی طرف ہیں. عجب نہیں امام خمینی جواب دیں کہ ہاں صحیح ہے، پوری دنیا کے کیمرے میری طرف ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی خدا کا کیمرہ بھی میری طرف لگا ہوا ہے. وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ امام خمینی اس وقت کیا کرتے ہیں کہ جب میں انہیں بلا رہا ہوں یہ دنیا والوں کی طرف جاتے ہیں یا میری طرف آتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ وہ جو سچے پیروکار ہوتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے، امام رضا علیہ السلام کے، سیرت پہ چلنے والے، ان کا کردار یہی ہے. آج بھی آپ کو مل جائے گا. یہ کردار زندہ ہے، ختم نہیں ہوا. اور بہت ساری مثالیں ہیں، اور بہت سارے ایسے علماء کی مثالیں ہیں. وقت آئے گا تو کبھی عرض کروں گا. 2-4 منٹ اور آپ کے لینا ہے اور وقت ختم ہو رہا ہے. دیکھیں، کردار سے ہی رابطہ ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا، کردار سے ہی ہم اپنے کردار سے ہی رابطہ قائم کر سکتے ہیں امام سے، اپنے کیریکٹر سے. امام کی سیرت کو زندگی میں اپنا کر ہی رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ امام وقت اجازت نہیں دیتا ہے ملنے کی. واقعی آپ کی خدمت میں بس عرض کر دوں اور شاید یہیں پر ختم کروں بات اپنی، کیونکہ وقت نہیں ہے اس سے زیادہ. کچھ شیعہ تھے 8ویں امام علیہ السلام کے دور میں، بہت دور دراز کے علاقے سے آتے ہیں خراسان 8ویں امام سے ملاقات کے لیے. اپنے کو کہا کہ ہم شیعہ ہیں، 8ویں امام کے شیعہ ہیں. آتے ہیں ملاقات کے لیے، جاتے ہیں امام کے بیت الشرف پہ. دربان بیٹھا ہوا ہے، واپس کر دیا اس نے، کہا نہیں اجازت نہیں ہے. صبح گئے، پھر شام کو گئے، پھر واپس. اگلے دن گئے صبح، پھر واپس، شام کو پھر واپس، پھر گئے، پھر واپس. 30 دن تک عزیزان گرامی، 30 دن تک، توجہ چاہوں گا، 30 دن تک، 1 مہینے تک یہی سلسلہ رہا. یعنی 60 مرتبہ گئے بیت الشرف پہ اور 60 مرتبہ جا کے دربان سے اجازت مانگی اور ادھر سے اجازت نہیں مل رہی ہے کہ نہیں اجازت نہیں ہے. پھر آخرکار جب 60 مرتبہ بالکل پریشان ہو گئے تو دربان سے کہتے ہیں جا کے مولا سے کہہ دیجئے ہم بہت دور سے آئے ہیں، بڑی امیدیں لے کر کے آئے تھے، اور اگر امام سے ملاقات نہ ہوئی اور جب ہم پلٹ کے اپنے اپنے وطن واپس جائیں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت ختم ہو جائے گی اور ہماری عزت تاراج ہو جائے گی. لوگ باتیں کریں گے کہ یہ تو اپنے کو شیعہ کہتے تھے لیکن ان کو امام نے ملاقات کا موقع نہیں دیا. جب یہ باتیں پہنچی تو امام رؤوف ہے نا، امام رؤوف کا اچھا انہیں اندر بلاؤ. اب جو اندر آیا وہ پورا گروہ. تو امام کہتے ہیں معلوم ہے تمہیں ہم نے کیوں اجازت نہیں دی؟ تم 60 مرتبہ آئے ہو، 1 مہینے سے خراسان میں انتظار کر رہے ہو، کیوں تمہیں اجازت نہیں دی ہم نے آنے کی؟ اس لیے کہ تم کہتے ہو ہمارے شیعہ ہو، تم اپنے کو ہمارا شیعہ کہلاتے ہو، جبکہ تمہارے اندر فلاں فلاں برائیاں ہیں، اور جو کھلے عام برائیاں تم کرتے ہو وہ فلاں فلاں برائیاں ہیں. تمہیں معلوم ہے شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ علی کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ حسن و حسین کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ علی اور شیعہ حسن و حسین جو ہے نا وہ سلمان ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر ہیں، قنبر ہیں، میثم ہیں. لہذا تمہیں معلوم ہے کہ کیونکہ تم نے جو ہے تم ہمارے لیے ذلت کا سبب بنے ہو اور اپنے آپ کو ہماری طرف منسوب کرتے ہو، ہم سے نسبت دیتے ہو، اسی لیے تمہارے لیے سزا تھی کہ ہم نے تمہیں ملنے کی اجازت نہ دی. اب ظاہر ہے کہ جب ان کے سامنے گفتگو ہوئی اور امام نے فرمایا تو اب ان کا دل پسیج گیا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں مولا ہم صدق دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ان گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں. میرے آقا ہم سے بڑی خطا ہوئی، ہم سے بڑی غلطی ہوئی. مولا نے جب دیکھا کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، یہیں پر اپنی بات کو ختم کروں گا. جب دیکھا کہ سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اب امام رؤوف کا کرم دیکھیں عزیزان گرامی، کرم دیکھیں. امام نے معاف کر دیا اور اس کے بعد اپنے دربان کو بلا کے پوچھتے ہیں دربان یہ بتاؤ کہ یہ کتنی مرتبہ آئے تھے؟ کہا یہ 60 مرتبہ آئے تھے مولا، یہ 1 مہینے سے لگاتار صبح شام آ رہے ہیں، لہذا 60 مرتبہ در دولت پہ آ چکے ہیں، آپ نے اجازت نہیں دی تھی. امام رؤوف کہتے ہیں اب انہوں نے کیونکہ توبہ کر لی ہے لہذا اے دربان میری طرف سے 60 مرتبہ آ کے ان کو سلام کر. اللہ اکبر،
60 مرتبہ آ کے میری طرف سے ان کو سلام کر. کیوں؟ اس لیے کہ اب انہوں نے توبہ کر لی ہے. بس یہیں پہ دل چاہتا ہے مولا امام رضا کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا ہم بھی کچھ ایسے ہی شیعہ ہیں، ہم بھی خود کو آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن ہم سے بھی بڑے گناہ ہوئے ہیں، بڑی خطائیں ہوئی ہیں، اس لائق نہیں ہے کہ خود کو آپ کی طرف نسبت دے سکیں. لیکن میرے مولا میرے آقا، آج آپ کی شب ولادت، شب جمعہ، یہیں بیٹھ کے ہم صدق دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں. اور میرے مولا صرف توبہ سے کام نہیں چلنے والا ہے، اس کے بعد میرے آقا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا نفس ہمیں پھر بہکا دے گا. لہذا میرے آقا آپ کی مدد چاہیے ہے. مولا آپ ہماری ہمیشہ مدد کرتے رہیے کہ ہم اس کے بعد گناہوں سے بچ سکیں. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، خصوصاً امام رؤوف امام رضا علیہ السلام کا، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں، جتنے مومنین اس دنیا میں ہیں، ان سب کو آج کی شب کی برکت سے ان کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار جتنے مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما. پروردگار جو مریض ہیں، خاص کر جو مد نظر ہوں، محمد بھائی کے اہلیہ مریض ہیں، دوسرے افراد مریض ہیں، پروردگار ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام، خصوصاً امام رؤوف امام رضا علیہ السلام کا، پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کی گود کو آباد کر دے. پروردگار جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی نیک تربیت کی توفیق عطا فرما. پروردگار دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما. پروردگار علماء اکرام، علماء حق، مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. پروردگار ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما. پروردگار زمانہ پرآشوب ہے، اس میں طرح طرح کے فتنے ہیں، پروردگار ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اس لائق بنا کہ ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں. پروردگار تجھے باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام کا واسطہ، ان کے بیٹے کی شب ولادت ہے. پروردگار ولادت کے موقع پر، خوشی کے موقع پر سب عیدی مانگتے ہیں. پروردگار ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ ہماری عیدی ہمارے زمانے کے امام کا ظہور قرار دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل